کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گدھا گھری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے قسم پرسی کے حالات میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں ایک شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لا دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنے خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے بارئی سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اس بوڑھے بارئی سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا محترم؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی آ جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ اساشوس نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔